نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا اور یہ سلسلہ چلتا رہا سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے وہ ذات مقدس وہ ذات محترم وہ ذات مکرم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 کی تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ سے آپ واقف ہیں محترم سامعین کرام آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے کہ رمضان ہم کیسے گزاریں محترم سامعین ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے آ چکا ہے کہ جو مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے
ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے جو مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس مہینے کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رمضان من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار، کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا لیا اور پانے کے بعد اپنی مغفرت نہ کرایا، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا نہ دلایا، جنت میں دخول کا ذریعہ نہ بنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس میں روزی دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور ایک ایسا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس مہینے کی پانے کی تمنا اور اس کی دعا سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے کیا کرتے تھے، اور 6 مہینہ گزر جانے کے بعد سلف صالحین یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، کہ ہم نے اس ماہ مقدس میں جو بھی نیک اعمال انجام دیے ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یعنی سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، یہ وطینہ تھا، یہ شیوا تھا کہ وہ پورا سال رمضان کی آخری بتا دیا کرتے تھے اور گزار دیا کرتے تھے۔ تو ذرا غور کیجیے، جو مہینہ اتنی فضیلت کا حامل ہو، اتنی اہمیت کا حامل ہو، اتنی فیوز کا، اتنی برکات کا حامل ہو، اس مہینے کو اسی انداز سے گزارنا چاہیے، اس مہینے کو اسی اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس مہینے کو اسی احتشام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں کہ اس مہینے کو کیسے گزاریں، کیسے گزارا جائے۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، اپنی نیت کو خالص کیا جائے۔ یعنی ہم اس ماہ مقدس میں، اس ماہ رمضان میں ہم جو بھی نیک اعمال انجام دیں، جو بھی نیک اعمال کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ صدقہ فطر ہو، چاہے وہ اعتکاف ہو، چاہے وہ آخری عشرے میں شب بیداری ہو، چاہے وہ قیام اللیل ہو، چاہے وہ توبہ ہو، استغفار ہو، ذکر و اذکار ہو، دعا مناجات ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام نیک اعمال میں ہم اخلاص پیدا کریں۔ ریاکاری شہرت پانے کے لیے ایسا نہ کریں۔ روزہ ہم اس نیت سے نہ رکھیں کہ روزہ رکھیں گے تو میرا وزن ہلکا ہو جائے گا، اگر روزہ رکھیں گے تو ہمارا لیور اچھا ہو جائے گا، یا ہم روزہ اس مقصد سے نہ رکھیں، اس نیت سے نہ رکھیں کہ اگر روزہ نہیں رہیں گے تو معاشرہ کیا بولے گا، خاندان کیا بولے گا، میرے دوست احباب کیا بولیں گے، دیکھو سب اتنے اچھے ہیں، تم اتنے خراب کیسے ہو گئے، تم روزہ رکھتے نہیں ہو۔ تو روزہ رکھنے میں میری نیت، میرا مقصد دکھاوا نہ ہو، کسی کو خوش کرنا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ کیونکہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کبھی نیکی کرتا ہے، نیک اعمال 2 چیز کی وجہ سے، یا تو عزت بچانے کے لیے یا عزت پانے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے کیوں؟ 2 چیز کی وجہ سے، یا عزت بچانے کے لیے یا تو عزت پانے کے لیے۔ تو ہمارا نیک عمل ان دونوں چیزوں سے خالی ہونا چاہیے، نہ عزت بچانے کے لیے نہ عزت پانے کے لیے، صرف اللہ کے لیے رضا کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مسلم شریف کتاب الصیام کی ایک حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کیا؟ اللہ قال اللہ عز و
وجل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ للصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ يدعو طعامه وشهوته من أجلي، کہ وہ میری وجہ سے اپنے کھانے کو، اپنے شہوات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی لذات کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے. تو پتہ چلا کھانا چھوڑنا، پینا چھوڑنا، لذات چھوڑنا، خواہشات چھوڑنا من اجلی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. تو مقصد نیت خالص کرنے کے پہلے کہ جو بھی نیک عمل کرے اللہ کے لیے کرنا ہے، وہ وقتی طور پر بھی نہیں. رمضان کو ذرا ختم، اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے انجام دیا جائے. ایسا نہیں رمضان جب آیا ہے تو ہم نماز پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے، رمضان جیسے ہی گزرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو اخلاص یہ نہیں ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری زندگی یہ عزم کریں، یہ نیت کریں کہ ہم پوری زندگی اس طریقے سے، یہ میرا مرحلہ چل رہا ہے، یہ روٹین چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اسی روٹین سے ہم پوری زندگی گزار دیں. تو یہ ہے اخلاص. پہلا اس کو پیدا کرنا ہے. دوسری چیز، دوسری بات، نمبر 2، ہم جو بھی نیک عمل انجام دیں اس نیک عمل کے اندر 2 صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں. 2 صفت، 2 خوبی. وہ کیا ہے؟ پہلی صفت، پہلی خوبی ایمان. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم جو بھی نیک عمل انجام دیں اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو بھی اس کا بدلہ دینے والا ہے ایمان نیک عمل کی بدولت، اس کی وجہ سے جنت کی صورت میں، جنت کی نعمت کی صورت میں، حور عین کی صورت میں. تو اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے نیک عمل کریں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے ایمان. عمل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین، اللہ کے یقین پر بیزاری نہ ہو، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. پہلی چیز. دوسری صفت، دوسری خوبی اپنے نیک عمل کے اندر پیدا یہ کریں احتساب. احتساب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی عطا کی طلب میں نیک عمل انجام دینا. یعنی اللہ کے وعدے سے بیزاری نہ ہو، نہ قدری نہ ہو، نہ شکری نہ ہو، سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف سے جو انعام، جو اکرام ملنے والا ہے اپنے اندر ہم اس کی خواہش پیدا کرتے ہوئے نیک عمل کو انجام دیں. یہ ہے احتساب، ثواب کی نیت سے. اسی بات کو اور اسی چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے کا روزے رکھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، واحتسابا ثواب کی نیت سے، اللہ کی عطا کی طرف میں جو روزہ رکھے گا رمضان کے مہینے کا، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہ پچھلے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. تو یہ ہے ایمان اور احتساب، یہ ہونا چاہیے. تیسری چیز، تیسری بات، روزے رکھنے کا مقصد ہمارا تقویٰ کا حصول ہونا چاہیے. کیا ہے تیسری چیز، تیسری بات؟ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ کا حصول. یعنی ہم روزے کا اہتمام اس لیے کریں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے لیے گناہوں کا چھوڑنے کا مزاج پیدا ہو جائے. جب ہم رمضان کے بعد فارغ ہو جائیں گے، رمضان گزار لیں گے، تو جب مجھے شیاطین، ابلیس بہکائے گا، ورغلائے گا، پھسلائے گا، گمراہ کرے گا، تو ہم اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیں گے. تو یہ مزاج پیدا ہونا چاہیے. روزہ رکھنے سے ہمارے اندر پوری زندگی یہ مزاج بن جانا چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول. تو ہم تقویٰ کا حصول حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہر دن ہم یہ غور کریں، یہ دیکھیں، یہ احساس کریں کہ پہلے سے زیادہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. روز ہم غور کریں. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نا؟ جیسے اللہ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد کیا ہے؟
لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی پیدا ہو جائے۔ ذرا غور کیجیے گا، تقوی اللہ کس طرح پیدا کرنا چاہتا ہے اس ماہ رمضان میں اور اس روزے کے ذریعے، کہ جب ہم اللہ کے لیے ایک حلال چیز کو وقتی طور پر حرام کر لیتے ہیں، کھانا پینا نیک خواہشات پوری کرنا یہ حلال ہے، لیکن ہم وقتی طور پر اس کو بھی حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر۔ تو جب ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب ہم ایک حلال چیز کو حرام کر لیتے ہیں وقتی طور پر، تو وہ چیز، وہ اعمال جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے گئے ہیں، اس کو تو بدرجہ اولا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر روزے کے ذریعے، صیام کے ذریعے تقوی، طہارت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسری چیز۔